السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے، بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ 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 اسی طرح ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے۔ آپ کے عمر میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اللہ تعالیٰ ڈھیر ساری، بہت ساری برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسان رزق عطا فرمائے، حلال رزق عطا فرمائے، حرام چیزوں سے، حرام کاموں سے، حرام کمائی سے اللہ پاک آپ کو کوسوں دور کر دے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ یاد رکھیے گا، آپ کا کمایا ہوا حرام کا ایک بھی نوالا آپ کی ساری نسل تباہ برباد کر سکتا ہے۔ تو کوشش کیجئے، کم کمائیے، تھوڑا کھائیے، اچھا پہنیے، کم خرچے میں پہنیے، لیکن حلال کے پیسوں سے، حرام کا استعمال مت کیجیے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری زندگی کے تمام مسئلے مسائل، وہ تمام دکھ درد، وہ تمام تکالیفیں جو ہمیں مل چکی ہیں، اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان سے ہمیں باہر نکال دے، اور اللہ تعالیٰ ہر پل ہماری حفاظت عطا فرما لے، ہمیں اچھے کاموں کے لیے منتخب کر لے۔ یہ زندگی اللہ پاک کی امانت ہے ہمارے پاس، ہم اس میں بغیر خیانت اس کو واپس لوٹا سکیں۔ جس طرح آئے تھے پاک صاف، اسی طرح جب جائیں تو ہمارا دامن گناہوں سے پاک صاف ہو۔ ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، برے لوگوں کا خاتمہ ہماری زندگی سے اللہ پاک کر دے۔ سب کے لیے جینے کی کوشش مت کیجیے۔ اگر سب کے لیے جینے کی کوشش کریں گے تو زندگی بہت بھاری لگنے لگے گی۔ آپ ویسے انسان بن جائیں جیسے اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے۔ جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو بالکل ہاتھ خالی تھے، ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا۔ جب ہم جائیں گے نا تو تب بھی ہمارے ہاتھ بالکل خالی ہوں گے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، نہ ہماری دولت، نہ ہماری شہرت، نہ ہماری شان، نہ ہماری عزت و مرتبہ، کچھ نہیں ہوگا۔ صرف وہ اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے جو اس دنیا میں رہ کے ہم نے کیے ہوں گے۔ ہم نے نمازیں پڑھی ہوں گی، ہماری نمازوں کا ثواب ہمارے ساتھ جائے گا۔ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہوگی زیادہ سے زیادہ، وہ تلاوت کا ثواب ہمارے ساتھ جائے گا۔ ہم نے اپنی زبانوں کو پاک صاف رکھا ہوگا، گالی گلوچ سے محفوظ رکھا ہوگا، کسی کی دل آزاری سے محفوظ رکھا ہوگا، کسی کے اوپر الزام تہمت لگانے سے محفوظ رکھا ہوگا، تو وہ سب ثواب ہمارے ساتھ جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اپنی زندگی ایسے گزاری کہ دنیا والے ہم سے بیزار تھے، ہمارے گھر والے ہم سے بیزار تھے، ہمارے والدین ہم سے بیزار تھے، ہماری اولاد ہم سے بیزار تھی، تو پھر ہمارے ساتھ کچھ بھی عمل ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، وہ سب یہیں ختم ہو جائے گا۔ تو کوشش کیجئے، زندگی کے جتنے دن بھی آپ کے پاس بچے ہیں نا، آپ کو نہیں پتہ کتنے دن آپ کے پاس بچے، کتنی سانسیں آپ کے پاس بچی ہیں، آپ کو نہیں پتہ، لیکن جو بھی دن آپ کو اب میسر ہو رہے ہیں، ہوں گے، ان دنوں میں اچھے عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ آج ذو الحج کی 6 تاریخ ہو گئی ہے، اور عن قریب یہ ذو الحج کے 10 دن جو بہت اہمیت کے حامل تھے، ہم سے رخصت ہو جائیں گے۔ یا اللہ، ہمارا نام حاجیوں کی لسٹ میں شامل نہیں تھا، یا اللہ ہمارا نام حاجیوں کی لسٹ میں شامل نہیں تھا، لیکن ہم نے تجھ سے محبت کرتے ہوئے تکبیر کہنا نہیں چھوڑا۔ بے شک ہم ابھی بھی تکبیر پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ اللہ پاک تو ہی اس کا اجر و ثواب دینے والا ہے۔ اللہ پاک تو ہمارے نامہ اعمال میں سے گناہوں کو ختم کر دے۔ اللہ پاک ہمیں یہ بات معلوم چل چکی ہے کہ قرآن پاک تجوید سے پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ انشاءاللہ اب ہم کوشش کریں گے، چاہے تھوڑا پڑھیں، چاہے قرآن پاک کا 1 پیج ہی پڑھیں، لیکن ہم قرآن پاک کو صحیح تلفظ و ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں معلوم چل گیا ہے کہ جھوٹ
غیبت، بہتان، چغلی، گالم گلوچ، بد زبانی، بے حیائی، یہ سارے کام تجھے پسند نہیں ہیں۔ اللہ پاک اب ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے تو ہم سے ناراض ہو جائے، ہم وہی کام کریں گے جس سے تو راضی ہو جائے۔ اللہ پاک یہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، میں تیری امانت ہوں اس دنیا میں، مجھے تیرے ہی پاس لوٹایا جائے گا، تو میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے اچھائی کی طرف اب قدم اٹھاؤں گا یا اٹھاؤں گی۔ روزانہ یہ دعا کیا کیجیے، نہ جانے کون سا دن زندگی کا آخری دن ہو، نہ جانے کون سی رات آپ کی زندگی کی آخری رات ہو۔ جب رات کو سونے کا ارادہ کریں تو اللہ پاک کے حضور صرف یہ 2 جملے کہہ دیا کریں، نہ جانے نہیں معلوم اللہ پاک کہ صبح مجھے نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن میں نے اگر اپنی ذات سے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، تیرے حکم کی نافرمانی کی ہے، وہ کام کیے ہیں جس سے تو ناراض ہوتا ہے، تو میرے مولا تو بڑا بادشاہ ہے، تو پوری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، تو ہی ہے جس نے میری سانسوں کو آنے جانے کی مہلت دی ہوئی ہے، تو میرے تمام کے تمام گناہوں کو معاف عطا فرما دے، مجھے ایسا کر دے جیسے میں ابھی ابھی پیدا ہوا ہوں یا پیدا ہوئی ہوں، مجھے نمازوں کی توفیق عطا فرما دے، مجھے گناہوں کی زندگی سے دور کر دے، میرے دل کو نرم کر دے، میرے دل میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کر دے، میں ان سے محبت کا حق ادا کرتے ہوئے ہر وقت اپنی زبان کو درود سے تر رکھوں۔ اللہم آمین ثم آمین۔ اچھی دعائیں اگر آپ مانگتے رہیں گے نا تو آپ کی زندگی کی پریشانیاں یوں ہی ختم ہو جائیں گی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنتا نہیں ہے، یہ صرف ہمارے اپنے دل کا قصور ہوتا ہے جو ہم یہ باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری وہی دعائیں قبول کرتا ہے، یہ بات آپ باندھ لیں، اپنے دماغ میں بٹھا لیں، جس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں ایک گھر کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ ہمارا والد ہوتا ہے نا، ہماری والدہ ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس چیز میں ہمارے لیے بہتری ہے، کس چیز میں ہمارے لیے بہتری نہیں ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ جو بچہ منہ سے اپنی چیز نکال دے کہ پاپا مجھے یہ چیز چاہیے تو اس کو وہ چیز مل جاتی ہے، یا اگر وہ کسی ایسی چیز کی فرمائش کرتا ہے جو اس کے پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، تو وہ منع کر دیتے کہ بیٹا یہ ابھی آپ کے لیے چیز مناسب نہیں ہے، یہ بھی آپ کو نہیں مل سکتی، یا آپ کی ابھی عمر چھوٹی ہے اس چیز کے لیے، جب آپ بڑے ہو جاؤ گے، سمجھدار ہو جاؤ گے تو یہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ تو دیکھیں جب اللہ پاک نے ہمارے گھروں کے سربراہ ہمارے والدین کو رکھا ہے تو پوری دنیا کا سربراہ کون ہے؟ وہ اللہ پاک ہے نا۔ جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا میرا رب آپ کو نواز دے گا، جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے نا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دیتا، تو اس سے آپ ضد بحث مت کیا کیجیے، اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، آپ کو اس کی عبادت کرنی ہے، اس سے ناراض ہو کے منہ نہیں موڑنا۔ جیسے ہی اذان کی آواز آئے آپ کے کانوں میں لبیک کہتے ہوئے آپ نے مسجد کی طرف جانا ہے، آپ نے خود کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو گناہوں سے چھٹکارا دلوانے کی، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی، اچھے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی۔ کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو اچھے لوگوں کی طرف نہیں لے کے جائے گا، کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو مسجد کی طرف نہیں لے کے جائے گا۔ اتنے ماشاءاللہ سمجھدار ہو جاتے ہیں ہم لوگ کہ ہر اچھے برے چیز کی ہمیں پہچان ہوتی ہے۔ ہم کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں، کوئی کپڑا ہمیں پسند نہیں آتا ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کوئی چپل ہمیں پسند نہیں آتی ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کوئی ہمارے اوپر ایسی پہننے والی چیز ہوتی ہے جو ہم آئینے کے سامنے جا کے کہتے ہیں کہ یہ چیز ہم پہ سوٹ نہیں کری، اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہم جب گناہوں کی طرف اپنا قدم بڑھا رہے ہوتے تو اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے؟ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ راستہ ہمیں گناہوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، ہم کیوں ان لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے والدین کی محبت سے دور کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں ہمارے اللہ کی محبت سے دور کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں ہمارے رشتوں کی محبت سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے چھوڑے ایسے لوگوں کا ساتھ، چھوڑ دے ایسے لوگوں کا ساتھ، ان لوگوں کا ساتھ اپنائیں جو آپ سے کہیں کہ بھائی اذان کی آواز آ رہی ہے چلو نماز کی طرف چلتے ہیں۔ آپ یہ مت سوچیں کہ صرف وہ نصیحت کرنے کے لیے آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ہے، نہیں، جو آپ کو دین کی طرف لے جائے، کوئی بھی اچھائی کا ایسا کام سکھائے وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے، ایسے ہی لوگوں کی دوستی اختیار کیجیے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، چاہے آپ قرآن کا ایک صفحہ پڑھیں،
لیکن اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے. جب چیز ہمیں پتہ چل جاتی ہے نا تو ہم کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیں گھر میں بیٹھ کے صرف آپ دعا مانگتے ہیں اللہ پاک تو مجھے بے تحاشا رزق دے دے، بے تحاشا رزق دے دے. آپ خوب دعائیں مانگ رہے لیکن آپ اپنے گھر سے نکل کے باہر جا ہی نہیں رہے. تو کیا اللہ تعالیٰ رزق کی بارش آپ کے گھر میں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا آپ کے گھر کی دیواروں کو پھاڑ کر اس کے اندر سے رزق آپ کو دے گا؟ نہیں. جب تک آپ رزق کی تلاش میں اپنے گھر سے نہیں جائیں گے، نکلیں گے نہیں باہر. آپ کے گھر میں راشن نہیں ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے کہیں نہ کہیں سے راشن کا انتظام کرا دے، کہیں نہ کہیں سے. تو کیا دیواروں سے راشن آئے گا؟ زمین کے نیچے سے راشن نکلے گا؟ نہیں. جب تک آپ خود سے چل کے نہیں جائیں گے کوئی چیز آپ کو نہیں مل سکتی. تو اللہ کے راستے میں بھی آپ کو نکل کر جانا ہے. اللہ کے قریب جانے کے لیے بھی آپ کو کوشش کرنی ہے کہ مجھے یہ کام کرنے چاہیے جو میرے رب کو پسند ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے، اس راستے پر چلائے جو راستہ اللہ پاک نے پسند فرمایا ہے. اس راستے پر نہیں جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس راستے پر نہیں جس پر اللہ کا قہر نازل ہوا. سورۃ الفاتحہ کو اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ لیجئے. ہر نماز میں سب سے پہلی سورت جو پڑھی جانے والی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. بہت زیادہ اہمیت ہے اس سورت کی، بہت زیادہ اہمیت ہے. تو کوشش کیجئے آپ اپنا نام اچھے لوگوں کی لسٹ میں لکھوائیے. خدارا گناہوں سے بچیے. ابھی سنا ہوگا آپ نے حال ہی میں جو حادثہ پیش آیا ہے، کتنے کروڑوں روپے وہ لوگ خرچ کر کے گئے نا، صرف ایک جہاز دیکھنے کے لیے گئے نا. ان کو تو نہیں معلوم تھا کہ ان کی زندگی میں آگے کیا لکھا ہے، ان کو تو نہیں معلوم تھا کہ یہ سفر ان کا آخری ہوگا. تو دیکھیں موت ہر وقت ہمارے پیچھے رہتی ہے، موت ہمارے ساتھ رہتی ہے. آپ کو نہیں پتا کون سا وقت آپ کا آخری ہے، کون سا وقت آپ کا آخری ہے. اتنے کروڑوں روپے لوگ جمع کر کے اپنی موت خریدنے کے لیے چلے جاتے ہیں. ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کر رہے ہوتے ہیں، پیسے پھینک کر، پیسوں کو خرچ کر کے. بعض تو ایسا ہوتا ہے باہر ملک سے اپنے پیاروں کے پاس ملنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ سفر ان کا آخری ہے. تو اپنی زندگی کے ایک پل کو اس طرح گزاریں کہ یہ ہماری زندگی کا پل آخری ہے. کہتے ہیں نا کہ جو پچھلے دن آپ کی زندگی کے گزر گئے وہ آپ کو واپس نہیں ملیں گے، نہیں مل سکتے. صرف آپ ان کی معافی تلافی کے لیے اپنے رب کے آگے دعا ضرور کر سکتے ہیں، لیکن جو زندگی کے پل آپ کے پاس آگے آ رہے ہیں آپ ان کو تو قیمتی پل بنا سکتے ہیں نا، کوشش کر سکتے ہیں نا اپنے رب کو راضی کرنے کی. تو پلیز کوشش کیجیے. آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کیا میں بس ایک ہی ٹاپک کے اوپر لیکچر دیتی رہتی ہوں کہ نماز پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں. تو یہ لیکچر نہیں ہے، یہ میرے دل کے اندر کی وہ باتیں ہوتی ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں. کہتے ہیں نا کہ ہماری کوئی ایک نیکی کی ایسی بات جو دوسرے کے دل پہ اثر کر دے، جس کی وجہ سے کوئی بے نمازی بن جائے، تو ہماری بھی زندگیوں کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. تو میں یہ سوچ کر اپنی ویڈیوز بناتی اور اپلوڈ کرتی ہوں کہ جو لوگ مجھے سننے والے ہیں، مجھے دیکھنے والے ہیں، شاید میری کسی ایک اچھی بات سے کوئی اس بات کو اپنا لے. اب میں نے کہا جھوٹ بولنا گناہ ہے، کوئی جھوٹ بولنا ختم کر دے. میں نے کہا غیبت کرنا بری بات ہے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کوئی انسان اپنے دل میں یہ خیال رہا ہے کہ نہیں میں نے فلاں کا بیان سنا تھا، میں نے فلاں کی بات سنی تھی، مجھے غیبت نہیں کرنی تو میں غیبت نہیں کروں گی. تو آپ یقین کیجیے آپ کے ساتھ ساتھ اس کے ثواب کی حقدار میں بھی ہوں. تو اس لیے میں یہ سوچ کے اپنی ویڈیوز بناتی ہوں. اور پلیز میری کسی بھی بات سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو مجھے معاف کر دیا کیجیے، دل میں مت رکھا کیجیے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، معافی مانگتے رہنے چاہیے. معافی مانگنے سے انسان چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا بلکہ اللہ کی نظر میں مقبول ہو جاتا ہے. جو دن بچے ہیں ذی الحج کے انہیں بہت اچھے طریقے سے گزاریے. تکبیر لازمی پڑھتے رہیے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 13 ذی الحج عصر کے ٹائم تک آپ کو یہ تکبیر پڑھتے رہنا ہے. بے حد ثواب ہے
کیونکہ جن لوگوں کا نام حاجیوں کی لسٹ میں شامل نہیں تھا انہوں نے اپنے رب سے محبت اس تکبیر کو پڑھتے ہوئے نبھائی ہے، تو بہت اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔